حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جس نے ایک ہلکا سا زخم کھایا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی غم برداشت کیا ہو اسے وہ انعام ملا ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سے بھی یہ فرمایا، آپ کو پتا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایسے زخمی ہوئے تھے کہ ان کی نس کٹ گئی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے کسی نس کے کٹنے کا زخم نہیں تھا، درد نہیں تھا۔ ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران یوں کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّ اِرْمِ یا سعد، اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ایک صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا، پوری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اس صحابی رسول کو سعد ابن ابی وقاص کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جس نے خود کو سرنڈر کیا، اپنے آپ کو حوالے کیا، اس کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یہ لذت آشنائی ملتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اردو زبان سے بہت دور رہتے ہیں لیکن عشق والوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری زبان سمجھ جائیں گے۔ اردو اگر ہارڈ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی بولی سے زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ جو اشعار میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی گردنیں جھومتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عشق کی بولی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تھوڑا حصہ ملا ہے وہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کون اسے کیا کہہ رہا ہے اس سے اس کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور کی محبت کی اگر بات کرتے ہو تو اتنی ہونی چاہیے کہ دنیا اسے پاگل کہنے لگ جائے، دنیا اسے دیوانہ سمجھنے لگ جائے۔ اور میرے عزیزو یہ دیوانگی آتی اسی وقت ہے جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ سرشار ہو جاتا ہے اور اس کو پھر دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے نظر میں، اس کے نگاہوں میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک علامت میں بتاؤں، سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات میں نے جیسے عرض کیا، اور یہ حکیموں نے فرمایا محبت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا گیا محبوب کے تھوڑے سے عمل کو بہت بڑا سمجھا جائے اور اپنی محبت کے اظہار میں شاید جتنی بھی قربانیاں ہوں اس کو بہت کم سمجھا جائے۔ اپنی جتنی بھی قربانیاں ہیں حضور کے دربار میں اس کو ہلکا ہی سمجھو، ہم نے کیا ہی کیا ہے ابھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر چھوٹی سی عطا کو بھی انسان بہت بڑا سمجھے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ایک خاتون ہے مدینے کی جس کے 4 رشتہ دار ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے، وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، پاؤں ٹکرا رہے ہیں لاشوں سے۔ حدیث پاک میں پاؤں لاشوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور ایک لاش کے پاس جب پاؤں ٹکرایا تو اس خاتون نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو تیرا بیٹا ہے۔ سوچو کوئی ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو نہ پہچانے، لیکن مدینے کی مائیں تھیں۔ یہی تو اقبال کہتا ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، بیٹا لاش کی شکل میں پڑا ہے، ماں پوچھ رہی ہے کون ہے؟ بتایا کہ تیرا بیٹا ہے۔ ماں نے چہرہ پھیر لیا، کہا رسول اللہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کہاں ہے؟ ارونی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بار میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اس خاتون کو
کیا کہا جائے جس کا بھائی اس جنگ میں شہید ہوا، جس کا بیٹا شہید، جس کا باپ شہید، جس کا شوہر. ایک عورت کے لیے 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں دنیا میں، اس کے علاوہ عورت کے کیا ہیں رشتے، لیکن وہ 4 رشتے جس کے شہید ہو گئے ہو ایک میدان میں. عورتوں کے حالات تو ایسے کہ وہ ایک کاکروچ سے ڈرنے والی، ایک موم بتی سے اگر چٹکا لگ جائے تو واویلا کرنے والی عورتیں. لیکن یہی بات جب عشق رسول کسی کے سینے میں سما جاتا ہے تو بڑی سی بڑی تکلیفیں اس کے لیے ہلکی لگتی ہیں. 4 رشتوں کی لاشیں پڑی ہیں، وہ حضور کو دیکھنا چاہتی ہیں. صحابہ نے جب کہا حضور سلامت ہیں تو وہ کہتی نہیں مجھے دکھاؤ. جب حضور کے قریب کیا گیا، روایت میں ہے کہ وہ خاتون حضور کے جبے کو پکڑ لی، دامن کو پکڑ لی اور کیا کہتی ہے، سنو یہی ہمارا مسلک ہے اور یہی ہمارا مذہب ہونا بھی چاہیے. وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. یہی اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو حضور کی محبت ملی، آج تم کس کس درد کی داستانیں سنا رہے ہو لوگوں کو کہ میرا مال لٹ گیا ہے، میرا باپ تباہ ہو گیا ہے، میری اولاد بگڑ گئی. یہ سارے شکوے کس کو کر رہے ہو؟ یہ سارے شکوے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلام ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. آپ نے سلام میں ایک شعر کہا تھا، سنو. میں نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کی تشریح سنی تھی اور اعلیٰ حضرت نے یوں کہا یا رسول اللہ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. کس کی بارگاہ میں کیا، کس کی بارگاہ میں کہا؟ حضور کی بارگاہ میں. سنو توجہ سے، یہ ایک طرح کی شکایت ہے یا نہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں. ایک طرف اعدائے دین مطلب ایک طرف دین کے دشمن بھی پریشان کر رہے ہیں اور ایک طرف ہے حاسدین، حسد کرنے والے بھی پریشان کیے ہوئے. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. آقا میں بیچ میں تنہا ہوں، دشمنان دین بھی ہیں ایک طرف، حاسدین بھی ہیں ایک طرف، میں تو تنہا ہوں. لیکن اس کے فوراً بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ یہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں شکایت اس سے کی جائے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہو، اس سے کہی جائے. پھر کہا یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو. یہ صحابہ کی زبان ہے، یہ جو اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ صحابہ کی زبان ہے. جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے. اعلیٰ حضرت اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم ہو تو پھر خوف کیا. اے سنیو آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی دولت آج بچی ہوئی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاک ہے. اس دولت کے علاوہ بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے چہرے بگاڑ دیے گئے، ہمارے اخلاق چھین لیے گئے، ہم سے علم کو بہت دور کر دیا گیا ہے، ہم سیاست سے بہت دور ہیں، قیادت سے بہت دور ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اختلافات کی مار پڑی ہوئی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم جوجھ رہے ہیں. ہماری بچیاں آوارہ ہوئیں. یہ ساری دنیا نے ہمارے اس امت پر ایسی تباہی لا کر رکھ دی ہے کہ امت کو جمع کرنا ایک پرچم تلے بڑا مشکل کٹھن کام لگتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم، اور مثال کے طور پر دیکھنا ہو تو فلسطین کو دیکھو، غزہ کے ان نہتوں کو دیکھو، 50,000 سے زیادہ جن کے جانیں لے لی گئی، گھر سے گھر کو توڑ دیا گیا، بموں کی بارود کی ایسی وہاں پر ایک خوفناک فضا قائم کی گئی. دنیا پوری دیکھ رہی ہے. کس کو مارا گیا ہے؟ نہتے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، جن کے پاس ہتھیار نام کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن دنیا کو ایک بہانہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک سنگٹن، ایک آرگنائزیشن کو مارنے کے لیے کر رہے ہیں. جو بھی ہے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، بات یہ کرنا چاہتا ہوں ایک طرف سپر پاور جس کے پاس ہائی ٹیکنالوجی پاور ہے، ساری دنیا کو ہتھیار بیچنے والا کس سے لڑ رہا ہے، کس سے مقابلہ کر رہا ہے. اسی طرح پوری دنیا میں یہ جو چہرے ہیں نا ہمارے، اس سے گھبراہٹ ہے کیوں دنیا کو؟ ان کے پاس ہے کیا طاقت؟ ہمارے پاس کون سے میزائل ہیں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہم نے کیا دولت جمع کی ہے؟
ہم نے کون سی طاقت جمع کی ہے؟ کچھ نہیں ہے. دنیا جانتی ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر لبیک پکارے ایک خادم حسین، توجہ، دنیا جانتی تھی خادم حسین پیروں سے معذور ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں کہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. اور پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہالینڈ کی، یورپ کی دھرتی ہلتی نظر آتی ہے. کیوں؟ اسی کو اقبال کہتا ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ غلام ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ وہ بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. جس کو اقبال نے کہا ہے آج بھی ہمارے پاس کوئی چیز تو ہے، کوئی چیز تو ہے جس سے دنیا خوف زدہ، دنیا ڈری ہوئی ہے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھ لی ہیں، ہمیں پتا ہے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں. مال میں اگرچہ کم ہے، نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اختلافات میں سب ہے، لیکن ایک طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو 24 گھنٹے میڈیا ہم پہ ہی بھوکتا رہتا ہے، ہم ہی موضوع سخن ہیں، اور بلکہ بہت سارے الیکشن تو ہمارے نام پہ جیتے جاتے ہیں. جب تک توجہ، کیوں ہم موضوع سخن ہیں دنیا میں؟ یہ ایک قوم جس سے دنیا کیوں اتنا خوف زدہ ہے، کیوں ڈری ہوئی؟ وجہ یہی ہے کہ میرے عزیزو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جوہری کو خود پتا نہیں ہوتا کتنی قیمت والا ہیرا اس کے پاس، کسی کو بتانا پڑتا ہے آ کر. کچھ جوہری ایسے ہوتے ہیں جو پشتی نہیں ہوتے، یعنی باپ دادا وغیرہ سب جوہری تھے. جوہری سمجھتے ہیں نا، ڈائمنڈ کا کام کرنے والے، گجراتی تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ڈائمنڈ کا کام کرنے والے کو جوہری کہتے ہیں. باپ بھی جوہری تھا، دادا بھی جوہری تھا، سب جوہری تھے، ڈائمنڈ کا کاروبار کرتے. لیکن بچہ ابھی جوان ہوا، اس کے گھر میں بہت سارے ڈائمنڈ رکھے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے. اسی لیے ہم جیسوں کو آ کر بتانا پڑتا ہے کہ میاں جو دولت تمہارے پاس ہے اس کی مارکیٹ ویلیو تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں. اسی لیے نعرہ تکبیر. کار کیا ہے گرین والی LY01ZZ LY01ZZ کیا، باہر پرابلم ہو رہی، پلیز ریموو یور وہیکل، ہٹائی جلدی سے. توجہ، بات صرف اتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت، بھولی بھالی امت، کون سی چیز ہے جس سے دنیا خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو آج تک اس امت نے سنبھال رکھا ہے، آج تک سنبھال رکھا ہے. کسی ظالم نے آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور پکارا ہوگا، یا چھپ کر کے کسی کو اپنی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوگی کہ تم آئی لو محمد نہیں کہہ سکتے. آپ آ کر کے دیکھو، افریقہ کے جنگلات ہو کہ یورپ کی کلیسائیں، سب جگہ اب آئی لو محمد نظر آئے. یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے جس سے دنیا خوف زدہ ہے کہ تار پکڑا جاتا ہے ہندوستان میں اور گرمی آتی ہے افریقہ میں. پوری دنیا کے مومنین اور عاشقان رسول کا ڈی این اے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جہاں سے بھی. اور آج اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام میں وہ اثر رکھا ہے کہ مومنین کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہزاروں اختلافات پیٹ پیچھے پھینک دیتے، حضور کے نام پر جمع ہو جاتے. پوری امت کو، سنیوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو جمع کرنے والا یہ وہ عظیم اثر انداز نام ہے. عزیزان گرامی وقار، اقبال نے پھر کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے. یونان بہت پاورفل تھا، مصر بہت پاورفل تھا، روما بہت پاورفل تھا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. وجہ کیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. اور دنیا کو بتا دو
عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ جب تک تم سنبھالے رہو گے کوئی دنیا کی طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکیں گی۔ اور اب تو میں اور بڑے چیلنج کی بات کر رہا ہوں، یہ بات نہیں، توجہ، جس کو جس چیز سے درد ہوتا ہے نا وہ بیماری اس کو آ ہی جاتی ہے۔ اور یہ محاورہ میں کہہ رہا ہوں، جس چیز سے آدمی کو خوف لگ رہا ہوتا ہے وہ خوف اس کے گھر پہ آ ہی جاتا ہے۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کر دیا تھا کہ کوئی بچہ میری سلطنت کو ہلاک نہ کر دے، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ اس کے گھر میں پرورش پا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ دنیا پوری مل کر کے جس چیز سے خوف زدہ ہے کہ دوبارہ اسلام کا وہ پرچم نہ آ سکے جو 1300 سال تک خلافت کے نام پر چلتا رہا اور ترکی میں آ کر ختم کر دیا گیا تھا۔ پچھلے 100 سال سے ہم کو بغیر کسی خلافت کے اس طرح توڑ دیا گیا۔ آج پتہ ہے آپ کو 2 جملے کہنے سے دنیا ڈرتی ہے اور انہی 2 جملوں کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ مسلمان کی زبان پر 2 جملے نہ آئیں، خلافت کا نام نہ آئے، جہاد کا نام نہ آئے۔ یہ 2 چیزوں کو توڑ دیا جائے اور اتنا اس کا پروپیگنڈا بنایا جائے، دنیا اور مسلمان بھی اس سے ڈرنے لگ گئے کہ یہ بولیں گے تو پتہ نہیں ہم کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو سنو، میں بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہوتی ہے، ڈرتی ہے، وہ چیز ڈر اس کے گھر میں آ کر رہتا ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ آگے کا جملہ وہی میں کہہ رہا ہوں، چیلنج پوری دنیا کو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آ جائے۔ اور 1400 سال سے اب تک وہ وقت آیا نہیں، دین کا غلبہ پوری دنیا پر اب تک ہوا نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، ہاں دین بہت پھیلا، اسلام بہت پھیلا، لیکن جس طرح پوری کائنات پر یہ غالب آنا ہے وہ ابھی وقت باقی ہے، وہ وقت باقی ہے۔ اور قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، اور پوری دنیا سے یہ آواز گونجے گی جو ابھی یہ شروعات ہو چکی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، جس تار کو تم نے چھیڑا ہے اب یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب یہ صرف آوازیں نہیں بجلیاں بن جائیں گی، اب یہ صرف ہوا نہیں طوفان بن جائیں گے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا جب بھی ہلانا چاہتی ہے تو دنیا حضور کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کون ہے وہ محمد؟ ہو از دا محمد؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نام میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ پاگلوں کو اچھے ہوتا دیکھا گیا ہے، اور پھر بدعقیدوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے گا، جو دور تھے وہ بھی قریب آ جائیں گے۔ میرے ساتھ کا ایک واقعہ میلاد کے موقع پر ایک نوجوان نے 12 ربیع الاول شریف کو مجھ سے پوچھا تھا کوئی ایسا کام بتائیں جو حضور کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر میں آج پیش کروں، تحفے کے طور پر پیش کروں۔ میں نے اس سے کہا تھا حضور کے بہت سارے اخلاق ہیں، اس میں سے کوئی ایک سنت پر عمل کرو۔ دیکھو ہم اسٹیشن پر تھے، ریلوے اسٹیشن پر، اس نوجوان سے کہا جا کسی غریب کا یا کسی بوڑھے کا کمزور کا بوجھ اٹھا لے، سامان اٹھا لے، اس لیے کہ مکہ میں میرے آقا اس کام میں مشہور تھے، حضور پاک بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ وہ نوجوان گیا، ایک خاتون اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر کے، اس کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے تمہارا سامان اٹھا کر لے جانا ہے۔ اس نے کہا کیا تم کولی ہو، تم سامان اٹھانے والے ہو، تمہارے پاس کوئی آئی ڈی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں کولی نہیں ہوں، میں پیشے سے وہ کام کرنے والا نہیں، لیکن بس آپ کا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ وہ گھبرا گئی، کہیں چور اچکا تو نہیں جو سامان لے گا اور بھاگ جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا نہیں آپ ڈرو مت، آج میرے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور میرے نبی کے اخلاق تھے، ان کی سنت تھی، وہ بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کروں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کروں۔ وہ خاتون خوش ہو گئی، نان مسلم تھی، نان مسلم خاتون تھی، اس نے دونوں شاپر دے دی، دونوں تھیلیاں دی۔ وہ نوجوان جہاں تک اس کو لے جانا تھا لے گیا، اس کے گھر تک پہنچایا یا جہاں تک پہنچایا اس نے مجھے یہ بات خود کہی۔ اس عورت نے نمبر لے لیے، کانٹیکٹس، اس کے بعد چلی گئی۔
6 مہینے گزرے، اس کے بعد وہ خاتون اس کو فون کر کے کہتی ہے تمہارے کسی عالم سے مجھے ملاقات کرا دو، تمہارے کسی بڑے عالم سے ملاقات کراؤ۔ اس نوجوان نے پوچھا وجہ کیا ہے، بتاؤ کس بات کے لیے تم ملنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے پچھلے 6 مہینے سے جب سے تجھ سے ملاقات کر کے آئی ہوں آج تک تیرے نبی کی بایوگرافی ہی پڑھ رہی، آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہو، اور اب اس مقام پر پہنچ چکی ہو۔ اس سے سچا رسول دنیا میں کوئی نہیں دکھتا، اس سے سچا انسان کوئی دکھتا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے عالم سے ملاقات کروں، اور جس طرح تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کرنے اسٹیشن آیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس نبی کے اخلاق پر عمل کروں۔ دنیا آج بھی اگر حضور کو سچے دل سے پڑھے، یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں وہ کاش ایک بار نبی کی بارگاہ میں سیریسلی پڑھ کر کے تو دیکھیں، تمہارا زہر ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اس نبی کو تم نے کیا سمجھا جس نے عورتوں کی عزت کو کہاں پہنچایا؟ ماں ہو تو قدموں کے نیچے جنت، بیٹی ہو تو اس کی اچھی شادی کر کے دے دے تو حضور نے اس کے لیے جنت، عورتوں کے مقام کو کہاں پہنچایا؟ بوڑھوں کے لیے کیا اخلاق دیے اور کمزوروں کے لیے کیا اخلاق پیش کیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے پڑھا کہاں؟ جانتے ہو ایک انگریز مفکر ہے جس نے لکھا تھا مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک بات اتنی متاثر کر گئی، میں اتنا انسپائر ہوں کہ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے پہلا نمبر میں محمد عربی کو دیتا ہوں۔ وہ کیا دے گا جس کو اللہ نے خود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہو؟ کن بات میں کہہ رہا ہوں؟ اس سے پوچھا گیا کیا بات تجھے اچھی لگی؟ وہ کہتا ہے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان بیٹھے، اسی میں ایک بچے کا باپ آیا اور اس کو بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا یہاں بہت سارے بچے ہیں، بیٹا کہہ کر کے مت پکارو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں؟ حضور نے کہا کہ اپنے گھر میں بیٹا کہہ کر پکار، یہاں نہیں، اس لیے کہ یہاں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، ان کا باپ نہیں۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عظیم اخلاق، وہ جو یتیموں کا درد سمجھتے ہو۔ دنیا پہچانتی کیا ہے؟ یہ دنیا جس طرح سے کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ صرف اور صرف تمہیں جلانے کے لیے، یہ تمہیں ابھارنے کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ کیڑے مکوڑے آتے ہی ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر عشق کی گرمی اور بڑھا جائے۔ یہ کہاں سے ٹرین کر رہا ہے؟ آئی لو محمد کہاں سے ٹرین کر رہا ہے؟ پوری دنیا میں آج یہ بات آ گئی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے حضور پاک کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محمد عربی کے شعر کئی دنوں سے سوتے رہتے ہیں، تو کوئی گیدڑ آتا ہے آواز کرتا ہے تو یہ پھر سے جاگ جاتے ہیں، پھر سے جاگتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ حادثے ہیں، اس سے گھبراؤ مت، اس سے پریشان نہ ہو، یہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جگانے کے لیے آتے ہیں۔ اور آج ہر بچہ یہ پکار رہا ہے آئی لو محمد۔ افریقہ والے کہہ رہے ہیں اس بات کو، آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارے بچوں میں سے جن کی دستار ہے، اس بچے نے مجھ سے یہ گزارش کی 2 دن پہلے آپ نے ہندوستان میں آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہا ہے۔ اس وقت ہمارے جذبات دیکھیں، ہم پریپیئر ہو کر کے اسٹیج پہ نہیں آتے، جو بولتے ہیں وہ بلوایا جاتا ہے۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں یہ اپنی کرامت یا اپنی بڑائی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہر منبر رسول پر خطیب جو ہوتا ہے، جس کو امت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے۔ اس کی زبان سے وہ جملے ادا کرائے جاتے ہیں جو امت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ وقت کے اعتبار سے ہم سیٹنگ کر کے یہ ساری چیزیں نہیں کرتے۔ بہرحال پھر بھی اس بچے کی یہ درخواست تھی، بچے نے کہا تھا میری آج دستار ہے آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ناموں کی تلاوت ہمارے افریقہ میں بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، وہ تو ہم نے ان کے لیے کہا تھا جہاں وہ کیس کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ افریقہ میں کون کیس کرنے والا ہے؟
ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آئی لو محمد کہنے پر کیس ہو سکتا ہے تو ہم 99 بار کہیں گے، ہم کہیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو ہم کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم یہ عریضہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ہم محبت کرتے ہیں سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری محبت کس سے ہے؟ سیدنا حامد سے، سیدنا محمود سے، سیدنا فاتح سے، سیدنا عاقب سے، سیدنا قاسم سے، سیدنا حاشر سے، سیدنا شاہد سے، سیدنا ماحی سے، سیدنا داعی سے، سیدنا سراج سے، سیدنا منیر سے، سیدنا نذیر سے، سیدنا بشیر سے، سیدنا ہادی سے، سیدنا مہدی سے، سیدنا رسول سے، سیدنا نبی سے، سیدنا طٰہٰ سے، سیدنا یاسین سے، سیدنا مزمل سے، سیدنا مدثر سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا خلیل سے، سیدنا کلیم سے، سیدنا حبیب سے، سیدنا مصطفیٰ سے، سیدنا مجتبیٰ سے، سیدنا مرتضیٰ سے، سیدنا مختار سے، سیدنا ناصر سے، سیدنا منصور سے، سیدنا قائم سے، سیدنا حافظ سے، سیدنا شہید سے، سیدنا عادل سے، سیدنا حکیم سے، سیدنا نور سے، سیدنا حجہ سے، سیدنا برہان سے، سیدنا ابتحی سے، سیدنا مومن سے، سیدنا مطیع سے، سیدنا مذکر سے، سیدنا باعث سے، سیدنا امین سے، سیدنا مدنی سے، سیدنا ہاشمی سے، سیدنا عربی سے، سیدنا تہامی سے، سیدنا مدری سے، سیدنا نظاری سے، سیدنا قریشی سے، سیدنا صادق سے، سیدنا مصدق سے، سیدنا باعث سے، سیدنا امین سے، سیدنا ناطق سے، سیدنا صاحب سے، سیدنا تاسین سے، سیدنا حامیم سے، سیدنا طیب سے، سیدنا جواد سے، سیدنا یتیم سے، سیدنا غنی سے، سیدنا عالم سے، سیدنا طاہر سے، سیدنا مطہر سے، سیدنا خطیب سے، سیدنا ناہی سے، سیدنا فصیح سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا شافی سے، سیدنا سید سے، سیدنا منقی سے، سیدنا اولا سے، سیدنا رحمہ سے، سیدنا اول سے، سیدنا آخر سے، سیدنا ظاہر سے، سیدنا باطن سے، سیدنا رحمہ سے، سیدنا اولا سے، سیدنا اکرم سے، سیدنا مکرم سے، سیدنا محلل سے، سیدنا محرم سے، سیدنا مبلغ سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا مکی سے، سیدنا قریب سے، سیدنا شکور سے، سیدنا کاف ہا یا عین صاد، سیدنا حامیم عین سین قاف، سیدنا محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی سلمان اظہری صاحب، I love لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک اب میرے عزیزوں، مجھے اندازہ ہو گیا جوہانسبرگ کی ٹھنڈی میں اب گرمی آئی۔ کون کہتا ہے ٹھنڈا موسم ہے؟ کون کہتا ہے ٹھنڈا موسم ہے؟ بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو تو میرے عزیزوں، یہ کھلے کھلے چہرے ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور بجھے بجھے چہرے وہ بھی اس بات کو کی غمازی کرتے ہیں کہ کیا دل میں رکھا ہے اور کیا منہ پہ رکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ کرنٹ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ کرنٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں۔ ایک دستور میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پر، فار ایگزامپل آپ زندہ ہیں لیکن سوئے ہوئے، ہلکا سا کرنٹ ارتھنگ میں نے لگا دیا تو کیا ہوگا؟ جھاگ جائیں گے۔
اچھل پڑیں گے. تھوڑا سا کرنٹ اگر لگ گیا تو اچھل پڑیں گے. کیوں؟ زندہ ہیں اس کے لیے. کرنٹ لگتا ہے تو اچھل جاتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل. سوئے ہوئے کو ہی جگایا جا سکتا ہے کرنٹ لگا کے، لیکن مرا ہوا کوئی ہو تو 1000 واٹ کا بھی لگائیں تو کالا ہی پڑ سکتا ہے. کیا ہوگا اس کو؟ باڈی میں حرکت آئے گی. تو آپ سمجھ جانا حضور پاک کا نام لیتے ہی جس کے اندر حرکت آ گئی وہ زندہ تھا. زندہ تھا، حرکت آ گئی. اور پھر ہم ان مجمعوں کو بھی دیکھتے ہیں جہاں یہ باتیں کچھ اثر نہیں کرتی، تو ہمیں پتا ہے وہاں 1000 واٹ کا بھی لگائیں گے تو کوئلہ ہی بننا ہے. مری ہوئی چیز کو کرنٹ لگاؤ تو کیا ہونا ہے؟ ہاں زندہ تھا اور سویا تھا تو ہم نے کرنٹ لگایا، اٹھ گیا. اور انشاءاللہ العزیز جب تک ہم باحیات ہیں یہ کرنٹ ہر محلے میں، ہر مجمع میں ہم لگاتے رہیں. اور اس نیت کے ساتھ ہر خطیب، ہر عالم ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے گا. اسی ذکر سے ہمارا وجود باقی ہے، اسی ذکر سے ہماری زندگی باقی ہے. اقبال کہتا آبرو ما زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی جو عزت و آبرو ہے وہ حضور کے نام سے ہے. اگر یہ نام الگ کر دیا جائے تو ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ نہیں. دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا رعب ڈال کر رکھا ہے، دنیا ڈرتی ہے یا کسی وجہ سے خوف زدہ ہے، تو اس لیے نہیں کہ ہم ٹوپی والے ہیں، داڑھی والے، جبے والے ہیں. یہ تو ایک الگ چیز ہے، ایکسپشن ہے، یہ الگ چیز ہے. ٹوپی، داڑھی، جبہ یہ ڈر پیدا نہیں کرتا، وہ جو دل کے اندر حضور کی محبت ہے. دنیا کو پتا ہے یہ کسی بھی دن جاگے گا، بہتوں کی نیند حرام کر دے گا. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. اقبال کہتا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پیروں کے ناخن اکھڑ گئے تھے. ہم نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کے انگلیوں کو لپیٹ لیا تھا، کسی کے پیر میں چپل نہیں تھے. یہ وہ غلامان مصطفیٰ ہیں. ایک کھجور مل جاتی تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیتے تھے. 70 صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ایک پیالہ دودھ پی کر پورا دن گزار لیتے. اب انہی کی بات میں کر رہا ہوں. ایک بکری کے بھنے ہوئے گوشت کا حصہ آ جائے تو پورے مدینے میں گردش کرتا ہے، ہر ایک کے گھر سے گزرتا چلا جاتا ہے. غربت ایسی، فاقہ ایسا، پیٹ پر پتھر باندھنے والے وہ صحابہ، اور ایسے صحابہ. ایک صحابی تو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اور بہت جلدی نکل جاتے تھے. صحابہ نے ان کی شکایت کی، حضور نے ان کو روک لیا، کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک ہی کپڑا ہے میرے اور بیوی کے بیچ میں، میں جاتا ہوں میری بیوی کا ستر چھپتا ہے، وہ اپنی نماز پڑھتی ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس پورے کپڑے نہیں تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس پورے کھانے نہیں تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس مال و اسباب کچھ نہیں تھا. جنگ بدر میں حضرت سہیل بن ثابت کہتے ہیں تلوار ایسی تھی کہ جس سے سبزی نہیں کٹ سکتی تھی، سبزی نہیں کٹ سکتی تھی. حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے پاس تو لکڑی تھی جس سے میں جنگ کر رہا تھا. یہ غربت اور فاقہ، لیکن ڈرتے کون تھے ان سے؟ ڈرتا کون تھا ان سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اقبال اسی کو کہا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. قیصر اور کسرا جن کے پاس اسباب جنگ، جن کے پاس سامان جنگ، جن کے پاس فوج اور ہاتھی گھوڑے سب کچھ، لیکن غلامان محمد سے ان کے تختے تھر تھر کانپتے تھے. کس سے کانپتے تھے؟ اسی لیے مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں اسباب پر بھروسہ نہیں، خالق کے اسباب پر بھروسہ کرو. تمہارے پاس کیا ہے کیا نہیں یہ مت دیکھو، اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں. اور اگر یہ یقین تمہارا پختہ ہو گیا تو ہر میدان تمہارا ہے. آپ افریقہ میں رہتے ہیں، افریقہ میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے بربر قوم یہاں پر ہوا کرتی افریقہ میں، جو آج بھی موجود ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پورے کپڑے آدمی نہیں پہنتے وہ لوگ.
جنگل کے پتوں سے چھپانے والے. 1400 سال پیچھے جاؤ تو سوچو ان کے حالات کیا ہوں گے. لیکن ان افریقہ کے جنگلات میں بھی میرے مصطفیٰ کے صحابہ آئے, غلامان محمد یہاں پر آئے. یہ بات آسان لگتی ہے, ہندوستان, پاکستان, دوسری جگہ سے آئے ہوئے آدمی, آج آپ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں یا جس طرح سے بھی رہ رہے ہیں یا پہلے سے یہاں رہ رہے, آپ کے لیے وہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہے, وہ تکالیف نہیں ہے. زبان جاننے والے ہزاروں موجود ہیں. وہ عرب کے صحابہ جنگل میں رہنے والے بربر قوم کے پاس آئے, تجارت کے لیے نہیں آئے تھے, بزنس کے لیے نہیں آئے تھے, کپڑا پورا نہیں پہنتے, ننگے لوگوں کے سامنے آئے. بربر قوم ایسی وحشی کہ وہ انسانوں کو کاٹ کر گوشت کھا لیا کرتے تھے, لیکن میرے مصطفیٰ کے صحابہ غلام ان سے بھی خوف زدہ نہیں رہے, آ گئے. میں کبھی تاریخ پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں صحابہ نے آ کر ان کو تبلیغ کون سی زبان میں کی ہوگی. وہ تو عرب تھے, وہ عرب تھے صحابہ, کون سی زبان میں ان کو بلایا ہوگا, کون سی زبان میں ان افریقہ کے بربر قوم کے لوگوں کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کیا ہوگا. میرے عزیزو, یہی تو میں کہتا ہوں, اسباب پر بھروسہ کرنے والے وہ صحابہ نہیں تھے, وہ خالق اسباب پر بھروسہ کر نکل جاتے. ان کی باڈی لینگویج بتاتی تھی, صحابہ کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی تھی کہ بربر قوم بھی ان کی عاشق ہو گئی. اور میرے عزیزو, اپنا گرویدہ بنانا یہ کوئی بھی آسان کام ہے, لیکن وہ صحابہ نے اپنا گرویدہ ان کو نہیں بنایا, محمد عربی کا فدائی بنایا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں افریقہ کی سرزمین پر اب اسلام آیا, 1400 سال پہلے آیا ہے, لیکن ان کالے لوگوں کے درمیان یا پھر ان بربر قوم کے درمیان وہ صحابہ آئے تھے کس انداز سے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں جو بے نیازی تھی, وہ کون سی بے نیازی تھی؟ آج وہ چیز لے آؤ, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, صحابہ کبھی نہیں دیکھے. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر تمہارے اندر وفا اور امانت باقی ہو, وفا اور امانت باقی رہے, تو میرے عزیزو دنیا آج بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے. لیکن کمپرومائز والی جو زندگی گزارتا ہے نا, ادھر گیا تو ادھر کا ہو گیا, ادھر گیا تو ادھر کا ہو گیا, وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا. تم مسلمان مسجد میں نہیں, تم مسلمان بازار میں بھی ہو, تم مسلمان صرف مکہ مدینے میں نہیں, تم مسلمان افریقہ اور یورپ میں بھی ہو. تمہیں ہم اپنی امانت اور وفا کا احساس ہو تو دنیا تمہاری طرف جھکنے پر مجبور ہو جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک صحابی رسول حضرت نعمان, یہ حضور کے ایمبیسیڈر بن کر گئے تھے, سفیر. ایک بادشاہ کے دربار میں ان کو جانا تھا اور بادشاہ نے ان کا شاہانہ انداز میں استقبال کیا, قالین بچھایا. جانتے ہو جب ایک باہر سے سفیر آ رہا ہو, ایمبیسیڈر آ رہا ہو, تو آج بھی اس کا احترام کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر آ رہے صحابی, اس بادشاہ نے ریشم کا قالین بچھایا, سلک, اور کرسی جو بچھایا تھا ان کے بیٹھنے کے لیے وہ سونے سے کلائی کی ہوئی تھی. سونے کی کرسی, دو چیزیں بہت احترام میں اس وقت پیش کی جاتی تھی. حضرت نعمان تشریف لائے, جب انہوں نے دیکھا ان کا اتنا شاندار استقبال, تو انہوں نے اپنی تلوار سے وہ قالین کو اٹھا کر پھینک دیا, زمین پر چلنے لگے. بادشاہ کے سامنے ایک طرح کی توہین سمجھی جا رہی. بادشاہ نے سب سے مہنگا قالین بچھایا تھا صحابی رسول کے لیے, سلک کا, اٹھا کے پھینک دیا. اور جب کرسی پر بیٹھنے کی بات آئی, سونے کی کرسی دیکھا, اس کو بھی ٹھوکر مار دی, کہا مجھے سادی کرسی لاؤ. بادشاہ نے کہا آپ اپنی زبان میں سمجھ رہے ہو, اتنا ایٹیٹیوڈ, اتنا غرور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفیر میں, ان کے ایمبیسیڈر میں, ان کے غلام میں. صحابی نے کہا غرور اور تکبر کی بات نہیں, ہم غرور اور تکبر سے بہت دور ہیں. بات در حقیقت یہ ہے ریشم کا استعمال مرد کے لیے میرے آقا نے حرام فرمایا, سونے کا استعمال, گولڈ کا استعمال میرے آقا نے مرد کے لیے حرام فرمایا ہے. کسی نے اس وقت کہا تم کہاں مدینے میں ہو, تم تو ہمارے ملک میں ہو, محمد تو وہاں ہیں جنہوں نے حرام کہا ہے. صحابی گرج کر کہنے لگے
کیا بات کرتا ہے، میں مدینے میں رہ کر صرف مسلمان ہوں، دنیا کے ہر چپے پر جائے میں میرے مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ تمہاری سلطنت، تمہارا ریشم، تمہارا گولڈ تمہیں مبارک، میں نے میرے مصطفیٰ سے غلامی کا رشتہ جوڑا ہے، جس علاقے میں بھی جاؤں گا میں میرے مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ یہ میں کہتا ہوں امانت اور یہ وفا تمہیں اگر اتنا یاد رہ جائے کہ میرا رشتہ میرے نبی سے ہے، تو پھر تم تنہائی میں بھی حضور کو یاد رکھو گے۔ گناہ جب تمہارے قریب آئے، نشہ کرنے کی طرف تمہیں کوئی بلا رہا ہو، اس وقت یاد کر لینا کہ میرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ظاہری طور پر میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے، ہم اپنا یہ لباس پہنے ہوئے ہیں، لباس ہی کتنی جگہ سے بچا لیتا ہے۔ اگر میں کسی نوجوان کو امامہ شریف میرا اٹھا کر دے دوں، جو چاہنے والا ہو، محبت والا ہو، وہ لے کر کے فخر کے ساتھ پہن لیا، میں کہتا ہوں کیا وہ نوجوان یہ امامہ پہن کر شراب کی دکان پر جائے گا؟ نہیں جائے گا، کیونکہ اندر سے ایک فیلنگ ایسی ہوگی، میرے پاس لباس کون سا ہے۔ دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ اتنا اونچا امامہ پہن کے یہ شراب کی دکان پر کیا کر رہا ہے؟ ہر کوئی پوچھے گا، بلا تشبیہ بلا تمثیل، میرا امامہ یا میری حیثیت کچھ نہیں، تمہارے پاس تو نسبت مصطفیٰ ہے۔ میں یہ مثال دینے کے لیے کہا، گناہوں کے اڈے پر جب بھی کوئی دعوت دے، اتنا یاد کر لو کہ میرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے ہے، نبی پاک سے ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میرے نبی تو دیکھ رہے ہیں، حضور پاک کی طرف تو یہ چیز آیا ہے۔ تو تمہیں یہ امانت اور وفا جب تک تمہارے پاس رہے گی، دنیا کی ہر طاقت تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں گے۔ صحابہ کو کتنا آزمایا گیا۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ توجہ، مشہور صحیح حدیث پاک امام ترمذی نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ دوسری بار اس صحابی نے کہا واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی اے اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے دوبارہ کہا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ تیسری بار انہوں نے اور قسم کھا کر کے کہا قسم رب ذوالجلال کی اے رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تب آگے میرے آقا نے جو فرمایا، توجہ ہم سب کے لیے، آپ بھی کہتے ہیں نا حضور سے میری محبت، ابھی ہم نے کہا آئی لو سلام، سوچ لو کیا بول رہے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا، اگر کہہ رہے ہو آئی لو محمد، یہی بات ایک صحابی نے کہا تھا واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قسم خدا کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے جواب میں کیا کہا تھا؟ سوچ لے کیا بول رہا ہے، آپ بھی سوچ لو کیا بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا پکا میں یہی کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ۔ تب سنو، حضور نے فرمایا ان کنت صدقت، اگر تو نے سچ کہا ہے فاعد للفقر، تو پھر اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار کر لے، اپنے آپ کو فقر کے لیے، محتاجی کے لیے تیار کر لے۔ کیا سمجھتے حلوہ پراٹھا کھانے کا نام عاشق رسول ہے؟ کیا سمجھتا ہے کوئی صرف نعرہ لگانے کا نام عشق رسول ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو تیار کر لے پھر مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا ایک اور فرمان ترمذی کی حدیث، حضور فرماتے ہیں مصیبت اتنی تیزی سے آئے گی اس کے پاس جیسے پہاڑ سے پانی بہ کر کے آتا ہے، اتنی جلدی آ جائے گی، اتنی تیزی سے آئے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہلکی چیز ہے۔ میرے عزیزوں، قربانیاں دینی ہوں گی ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ تم غلط ہو، اس لیے کہ مولا تمہیں پھر کھوٹا نہیں رہنا دینا چاہتا، تمہیں اتنا کھڑا کر دیا جائے، اتنا کھڑا کر دیا جائے کہ حضور پاک کی محبت کی بات کیا ہے، اب دنیا اس کی قیمت نہ لگا سکے۔
اس لیے مصیبتیں دے کر کے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ اب آگے چل کر کے اس کو دنیا خرید نہ سکے، کوئی دنیا خرید نہ سکے۔ اسی لیے صحابہ اکرام مصیبتوں سے گزارے گئے اور بادشاہوں نے ان کی قیمت لگا کر دیکھ لی، کچھ نہیں حاصل ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ 3 نوجوان کلیوبی میں ہے، ایسے تھے کہ ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، تینوں بھائی تھے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا دین چھوڑ دو، تمہارا دین چھوڑ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا یا اپنے پاس تمہیں وزارت دے دوں گا، سپاہی بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اتنا ہلکا دین تو نہیں ہمارا، محمد عربی سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا انجام سوچ لو، میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ نوجوانوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ جلاد کو بلایا اور ایک کڑائی میں تیل گرم کیا گیا، تینوں بھائیوں میں سے ایک بڑے کو اٹھا کر کے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کھولتے ہوئے تیل میں نوجوان شہید ہو گئے۔ 2 بھائی دیکھتے رہ گئے، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا ابھی تمہارے پاس موقع ہے، بتاؤ تمہارا کیا ہے۔ دونوں بھائیوں نے کیا کہا پتا ہے؟ ہمارے اس بڑے بھائی کو شہید کر کے تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم غدار لوگ نہیں ہیں۔ دوسرے کو بھی اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا، تیل میں 2 بھائی شہید ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہ عام بات نہیں ہے، سننے میں آسان لگ رہا ہو، انگلی جا کر گرم تیل میں ڈال کے دیکھ لو۔ حضور کی محبت میں وہ 2 جوان جب تیل میں کھولتے ہوئے شہید ہو گئے، تیسرا جو تھا وہ صرف 22-25 سال کا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے کہا اس کو میرے حوالے کر دو، 1 مہینے کا ٹائم دو، اس کو پورا چینج کر کے لاؤں گا، اس کو چینج کر کے لاؤں گا۔ اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہے جو محمد عربی کا غلام کسی اور سے ٹوٹ نہیں پاتا مصیبتوں سے، اس کو توڑنے کے لیے دنیا جو سہارا لیتی ہے وہ بہت گندا سہارا ہے۔ اس نوجوان کو وزیر نے اپنے حوالے لے لیا، بادشاہ سے کہا مجھے 1 مہینے کا ٹائم دو، اس کو بدل کے لاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دے دیا، اگر نہیں بدل کے لایا تو تیری بھی خیریت نہیں۔ لے لیا۔ وزیر نے کیا کیا تھا پتا ہے؟ گھر لے جا کر کے اپنی جوان بیٹی کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اکثر نوجوانوں کو دنیا آج اسی طرح سے خریدتی ہے۔ یہ فیس بک، انسٹا، اس میں جو ہمارے نوجوان برباد ہوئے، فیک آئی ڈیز پر ہی اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا کون ہے سامنے۔ کیا اتنا ہلکا ایمان ہے تمہارا؟ ان حسیناؤں پر بکنے والا ایمان ہے؟ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو دیکھو، وزیر نے اپنی بیٹی اس کے پیچھے لگا دی، اور وہ کون سی بیٹی ہے؟ ایسی ویسی نہیں، اتنی خوبصورت کہ بادشاہوں کے بیٹوں کے نکاح کے پیغام اس کو آتے تھے۔ اور وزیر نے صرف ایک چال کے لیے اپنے بیٹی کو لگا دی۔ سنو، دن گزر گئے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن۔ ہوتا کیا تھا؟ رات کو وہ لڑکی اس کے کمرے میں آتی اور یہ نوجوان جیسی وہ لڑکی آتی مصلے پہ گر جاتا، اٹھاتا ہی نہیں سر جب تک وہ جاتی نہیں، بیٹھی بیٹھی اونگ مارتی رہتی تھی۔ مہینہ گزرنے کو آیا تو اس لڑکی نے کیا کہا پتا ہے؟ اس نے کہا اے ظالم نوجوان، پتھر دل نوجوان، ایک بار میرے حسن کو تو دیکھ لے، دنیا میرا حسن دیکھنے کے لیے لائن لگاتی، تو ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے سر اٹھائے بغیر ایک جواب دیا تھا۔ توجہ، ہر نوجوان کا یہ جواب ہونا چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا جا، تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو اس کو دنیا کا حسن دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، میرے مصطفیٰ کا حسن ہو، وہ دنیا کے حسن کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ خاتون تھرا گئی، پہلی بار ایسا کوئی جواب ایک جوان لڑکے سے۔ کون سے جوان لڑکے میں نفس نہیں ہوتا؟ لڑکیوں کو دیکھ کر کون آمادہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس لڑکی نے جب یہ جواب سنا تو وہ اس کی کیفیت بدل گئی۔ کہا اٹھ جا، مجھے بھی اس محمد عربی کے دین میں داخل کر لیں۔ اب نوجوان اٹھا، کہا اس بات کے لیے تو میں تیار ہوں۔ کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس خاتون نے کہا سنو، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ اس لڑکی نے کہا چلو میں تمہارے یہاں سے نکلنے کا بھی سامان کر دیتی، لیکن ایک شرط ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور نکاح کر لاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس وزیر کے گھر سے رات کے وقت یہ لوگ نکلے فرار ہو کر، بہت دور گئے تھے شہر کے باہر، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، کوئی فوج ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ڈر گئے دونوں، لڑکا ہے اور لڑکی ہے، رات کا سفر ہے،
एक दरख्त के पीछे छुप गए। शायद बादशाह को खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा और ये हमारे पीछा करते हुए फौज आ गई। ये एक दरख्त के पीछे छुपे थे, वो फौज जो घोड़ों पर सवार थी, करीब 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 आते हुए इसी दरख्त के पास आकर रुक गई और उसके बाद इस नौजवान का नाम लेकर के पुकारने लगे। आने वाले लोगों ने कहा बाहर आ जाओ। ये नौजवान बाहर आया तो क्या देखता है, बादशाह की फौज नहीं, इसके दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार हैं, जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था, वो दोनों घोड़े पर सवार नजर आ रहे हैं। अब चौंक गया देख करके, पूछा अपने भाइयों से कि आप यहाँ कैसे हैं? दोनों ने कहा, ए नौजवान मेरे भाई, क्या तुझे पता नहीं कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। और अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी बख्शी। फिर पूछा नौजवान ने, ये कौन है? वो दोनों नौजवान भाई कहते हैं, घबरा मत, तेरा निकाह होने वाला है, ये बद्र उहद और हुनैन के शहीद सहाबा की जमात। मोहब्बत मुस्तफा में जो जख्म खाता है वो अमर हो ही जाता है। मेरे अजीजों, इसी को कह रहा हूं मैं आपको, उन नौजवान भाइयों से। आखिरी बात, इस नौजवान ने पूछा अपने छोटे भाई, याद आ गया वो मंजर जब खोलते हुए तेल में डाला जा रहा था जल्लादों के जरिए। अगर आप अपने भाई, अपनी बहन या अपने घर वालों की मुसीबत देखे हुए होंगे, जिंदगी भर आप कांपते रह जाएंगे। तुम्हारा बेटा अगर कभी जख्मी हुआ होगा, वो मंजर याद रह जाएगा। ये नौजवान जो छोटा था, अपने दोनों भाइयों को देखा और रोने लगा कि वो कैसा मंजर था जब खोलते हुए तेल में आपको बादशाह डाल रहा था। दर्द कितना हुआ होगा, तकलीफ कितनी हुई होगी, चमड़ी पूरी जल चुकी थी। दोनों नौजवान भाइयों ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे नन्हे भाई किस दर्द की बात करता है, किस तकलीफ की बात करता है? वो जिस वक्त तेल में हमें डाल रहा था, दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए कि सामने चेहरे मुस्तफा था। जमाले मुस्तफा को देख रहा हो तो दुनिया का दर्द कहां लगता है? इसी को इकबाल क्या कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आओ हम भी पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी जैसा अल्लाह ताला वो इश्क का एक कतरा हमें अता फरमाए, जो बरेली में रह करके यूं कहता था, जान दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। क्या क्या चीजें होती हैं इंसान के पास? एक जान है, दिल है, होश है, खिरद है। खिरद अकल को कहते हैं, यही तो इंसान को जिंदा रखने वाली चीजें। और आला हज़रत कहते हैं, ये चारों मेरे पास नहीं, जान भी नहीं, दिल भी नहीं, होश भी नहीं, खिरद भी नहीं, ये सब कहाँ है? मदीने पहुंचे हुए। एक आशिक की जुबान कह रहा हूं मेरे अजीजों, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और आप सब अफ्रीका में रहने वाले तमाम गयूर सुन्नी नौजवानों को एक मैसेज दूंगा, मोहब्बत सिर्फ जुबानी ना हो, मोहब्बत सिर्फ नारों से ना हो, मोहब्बत सिर्फ और चीखने और पुकारने से ना हो। मोहब्बत का तकाजा ये है, महबूब का हर अमल तुम्हें प्यारा लगने लगे, महबूब की हर अदा तुम्हें भाने लग जाए। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जो दुनिया दौड़ लगा रही है, ये चाहिए वो चाहिए, ये मनसब वो ताकत वो सियासत ये पोस्ट, इतना माल उतना माल। ताजुश शरिया फरमाते हैं, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। सीमो जर किसको कहते हैं? चांदी और सोने को। और बुल हवस किसको कहते हैं? जो ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है, ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले। ताजुश शरिया फरमाते हैं, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालिदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान
ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں۔ تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ یہ بچی وقف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے۔ تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے۔ حضرت مریم ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات سے نوازا تھا، وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اب سنو، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کی آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، تو اسی مریم کے محراب میں کھڑے ہو گئے جہاں بی بی مریم تھی، کہا اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے، تیری جانب سے نیک و صالح بیٹا عطا کر دے۔ اب یہ دعا تو ہو گئی، اور قرآن میں اس کے فوراً بعد آیت ہے فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى۔ اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے بشارت دے دی زکریا علیہ السلام کو تمہاری دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا ملنے والا ہے۔ اتنی تیز دعا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی اور جہاں کے امام ہے وہ بیت المقدس ہے، دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام اس وقت بیت المقدس میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہیں پہ دعا بھی تو کر سکتے تھے، وہیں پر دعا کر سکتے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ محراب مریم میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ محراب مریم میں جہاں بی بی مریم بیٹھی وہاں دعا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صالح بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پتہ چلا جہاں نیک و صالح اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں وہاں سے جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر امتی کی کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اور فوراً دعا قبول ہوئی اور بیٹا بھی ملا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں تو کیا بیٹا ملتا ہے؟ بیٹی ملتی ہے، اولاد مانگنے جاتے ہیں۔ ظالموں تمہیں پتہ نہیں زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگے تھے تو بیٹا نبی کی شکل میں ملا تھا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم سے مانگ رہے تھے، وہ اللہ سے مانگ رہے تھے، لیکن جگہ کون سی ہے؟ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جگہ کا اگر اثر نہیں ہوتا تو مسجدیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ عبادت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، کھانا کھانے کی بھی آپ کے گھر میں جگہ ہے، حاجت میں جانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے۔ ہر چیز ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ جن لوگوں کا وہ ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے وہاں جانا یہاں جانا، تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی باتھ روم میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو گے؟ جگہ تو جگہ ہی ہے، بیٹھے ہو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے اس کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا، اس کے بیڈ پر سونا ہوگا، وہاں پر وہ کچھ ٹریٹمنٹ کرے گا۔ کیا ضرورت ہے؟ پوچھتے ڈاکٹر سے آ جاؤ میرے ٹوائلٹ میں علاج کر لو، یہیں انجیکشن لگا لو۔ میرے عزیزو گندگیوں میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، یہاں سے نکل کر کے ہم ان پاک ستھری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما، اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور پاکیزہ مقام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔
یہ سنیوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، ظالموں کا بنایا ہوا نہیں پتا ہم کو. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں. یہ ایک چیز نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں. حدیث الاسراء والمعراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے نا، اس سفر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. حضرت جبرائیل امین نے کہا یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پوچھا جبرائیل سے یہ کون سا مقام ہے؟ توجہ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. ہاں، جگہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نماز کا مصلی بنایا. اس روایت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں ہمارے نبی نماز پڑھیں، اور جہاں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہو، کیا وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، مقدس مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے. طواف کرنے کے بعد جیسی طواف ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جا کر کے آپ دیکھنا، اس میں ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں. بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں. تو اس پتھر کے پاس رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی نماز پڑھو. حاجی ہو کہ معتمر ہو کہ خالی طواف کرنے والا ہو، 7 چکر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر وہ ضرور 2 رکعت نماز پڑھے گا. 2 رکعت نماز پڑھے گا. ان کو پتہ نہیں جو اعتراض کرنے والے وہ پوچھتے نہیں کہ پتھر کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہاں پہ پتھر کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں ظالموں، پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ رحمان کا حکم ہے. رحمان کا حکم ہے، اس لیے حکم ہے کہ وہ پتھر اب افضل ہو گیا جس پر اللہ کے نبی کے پیروں کے نشان ہیں، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے کعبے کی عمارت تعمیر کی تھی. وہ پتھر افضل ہو گیا. اب آپ سوچو پتھر کھڑے ہونے والے نبی کی وجہ سے افضل ہے تو پھر وہ نبی کتنے افضل ہیں؟ ہاں، ان کے قدم کتنے افضل ہیں. ہم تبرکات والے لوگ ہیں اس لیے ہم ان کی نہیں مانتے. ہم تو چھوٹی سی بھی کوئی چیز نسبت کی ملتی ہے تو ہم اس کو احترام سے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. آج بھی بحمدہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پوری دنیا میں دیکھے تو سنیوں کے پاس ہی ملے گی، کیونکہ قدر ان کو ہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ عظمت والی ہے. اولیاء کاملین کی بات کر رہے ہیں میرے عزیزوں، بہت ساری باتیں ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کے لیے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں لوگ. کرامت 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 کہتے ہیں. جو کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. ہاں، ہر ولی کی کرامت تو قرآن سے میں نہیں بتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا. ہم نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب چند باتیں میں سرکار غوث پاک کی بتا کر اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے. آپ نے قبول کر لیا. بچہ تربیت میں آ گیا. غوث پاک کی بارگاہ میں رہنا پلنا کس کے نصیب میں ہو. چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی. ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہے. جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ مرغ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا. اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھیں، کیسا کھانا کھلا رہے اس کو. اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبد القادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے. آپ نے جواب کچھ نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی.
آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے. اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی ہے. جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے. اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. گفت ہے وہ گفت ہے خدا بوت. فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے. غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں مردوں کو زندہ کرنا، اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا، شرک کا عقیدہ، اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے. لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ. 3 پارے میں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے. اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قرآن میں پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ، اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. جو سفید داغ والا ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا تھا. اور کبھی مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مارتے تو زندہ کھڑا ہو جاتا تھا. مٹی کے پرندے بناتے، پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتے تھے. یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں موجود ہے. اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی. میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. غوث پاک امت مصطفیٰ کے ولی کامل ہیں، رسول اللہ کی امت کے وہ اولیاء کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ ان کی اس چیز کو پوری فرما دیتا تھا. اب آپ کو چند کرامتوں کے بعد یہ بھی میں بتا دوں. ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اوپر سے، بہت چین 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 آواز کر رہی تھی. تو مجمع میں ادھر سے ادھر لوگ دیکھنے لگ گئے. ڈسٹرب ہو جاتا نا، یہاں ہوتا ہے ابھی تھوڑی سی آواز ادھر آ جائے تو سب کی گردنیں ادھر ہو جائیں گی. اور غوث پاک کے مجمع میں یہ بے ادبی ہے. حضور غوث پاک خطبہ دے رہے ہوں اور ادھر ادھر کوئی چہرے اٹھائے تو آپ نے صرف اور صرف گھور کر کے اس چیل کو دیکھا، اس کی منڈی الگ اور دھڑ الگ گر گئے. وہ مر کے تڑپنے لگی، ختم ہو گئی. آپ کا خطبہ چلتا رہا. اب کوئی گردن اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا، سب غوث پاک کی طرف کہ وہ نگاہ جلال جو چیل پر پڑی تھی کہیں اور بھی نہ پڑ جائے. سب کا انہماک توجہ کے بعد جب غوث پاک کا خطبہ ختم ہوا تو ایسا نہیں کہ آپ اس چیل کے پاس گئے، اس کے منہ کو اٹھایا، اس کے دھڑ سے لگایا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا. وہ چیل پھر سے زندہ اڑتی چلی گئی. یہ کرامات کے باب میں ہے. یہ کرامات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت معجزے کا پرتو ہے. اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ایسا کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ خصوصی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان اولیاء کو دی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت کم ہے. یہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی داستانیں ہیں. میرے عزیزو، تم کو ماننا اور نہ ماننا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو منوانے جا رہے ہیں. بات اتنی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سارے پرندے حاضر تھے، ایک پرندہ نہیں آیا تھا، ہدہد لیٹ سے آیا. سلیمان علیہ السلام جلال میں کہا اس کو میں سزا دے دوں گا. بہت دیر کے بعد آیا، پوچھا کہ تیرا عذر بتا، کیوں تو تاخیر سے آیا. یہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، 19ویں پارے میں اٹھا کر کے آپ پڑھ لینا اس کو.
اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں دیکھا لوگ شرک کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں ایک عورت کو، سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور ایک عورت ان کی حاکم ہے، عورت ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے جس کا نام سبا بلقیس ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا ہے تو جا کر کے، اب سلیمان علیہ السلام نے کہا میرا خط دے دو، اللہ کی بارگاہ میں وہ سربسجود ہو جائے، شرک کو چھوڑے اور وہ ایمان لائے۔ خط لے جا کر کے دیا گیا، کون؟ پرندہ ہی۔ وہ عورت ماننے سے انکار کر دی، جو بھی معاملہ ہے، اور وہ لڑنا چاہتی تھی، اپنی فوج لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا چاہتی تھی، فوج لے کر وہ نکلی، لیکن اس کے ساتھ ایک معاملہ تھا، وہ جس تخت پر بیٹھتی تھی وہ دنیا کا سب سے مہنگا تخت تھا، ایسا تخت تھا کہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، ہیرے قیمتی اس پہ لگے ہوئے، اور اس تخت کی حفاظت کے لیے 7 دروازے بنے ہوئے تھے، ہر دروازے پر سنتری پہرے دار کھڑے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ بات ہدہد نے بتائی، لیکن یہ تو ذکر قرآن میں اس کا نہیں ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اس کا تخت ہے۔ وہ غیب کے جاننے والے کو ہی نبی کہا جاتا۔ آپ نے صرف اپنے مجمع میں اتنا کہا، سنا ہے بلقیس اپنے ہاں سے نکل، بلقیس کہاں رہتی تھی؟ یمن میں۔ سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین۔ آپ ڈسٹینس آج کے زمانے میں بھی ناپ کے دیکھ لینا کتنے کلومیٹر کا ہے، یمن کہاں ہے اور فلسطین کہاں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجمع میں صرف اتنا کہا، کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس لے کر آ جائے، جو تخت حفاظت میں ہے، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، چھوٹا موٹا نہیں، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا اور اتنا ہی موٹا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو کس نے جواب دیا سب سے پہلے؟ وہ بھی قرآن میں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا، جنات جو موکل حاضر کرنے کے لیے بابا لوگ چلے کر رہے ہیں، ان کو بھی بیان کر رہا ہوں میں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات مل جانا چاہیے ہاتھ میں، وہ کر دوں گا یہ کر دوں گا، جنات ہاتھ میں آ گئے تو پوری بینک لوٹ لوں گا، جن کو لگا دوں گا تھیلے بھر بھر کے پیسے لا کر دے دے گا، جن کی حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں، کسی دن اٹھا کے تم کو ہی پٹک دے گا۔ جن کیا کہتا ہے قرآن میں ہے، اے اللہ کے نبی میں لا کے دوں گا، وہ تخت میں لا کر کے دوں گا۔ کب تک؟ آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ ابھی اگر مجمع میں کوئی مجھ سے کہہ دے کہ حضرت جمعہ کا بیان ہونے سے پہلے میں ایک کام کر دوں گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا ٹائم ہے، بس 4-5 منٹ کی بات ہوگی۔ اس جن نے کہا، اچھا یہ سننے کے بعد آپ کو بھی لگ رہا ہوگا جن نے کہا ہے تو ٹھیک ہے لا کے دے سکتا ہے، جنات کی طاقت سب کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جن تو مطلب جن ہے، یہاں سے اڑا ادھر پہنچا، ادھر سے اڑا ادھر پہنچا، یہی دماغ میں ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے جن، یہ سب کے دماغ میں ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے۔ دوسرا جن نہیں کھڑا ہوا، کیا اس جن کو اتنی طاقت نہیں ہے میں لا سکتا ہوں؟ دوسرا جن نہیں کھڑا ہوا۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم جس کے پاس تھا، اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا سلیمان علیہ السلام کی امت میں، وہ کہتا ہے اللہ کا ولی جن کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لاؤں گا، کتنی دیر میں؟ کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان علیہ السلام کی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ تخت وہاں حاضر تھا۔ کون لایا؟ سلیمان علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کا پاور اپنی جگہ پر، لیکن لانے والا نبی نہیں تھا، وہ اس امت کا ولی تھا۔ کس امت کا؟ بنی اسرائیل میں ہے، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک امتی ولی نے وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا ڈسٹینس ہے یمن اور فلسطین میں، زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اور تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیا۔